بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت نعتیہ گلدستہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم گزشتہ 2 ویڈیوز میں ایک عارفانہ پنجابی ربائی جو کہ ہمارا موضوع سخن تھا، اور آج اس ویڈیو میں بھی ہم اسی پنجابی ربائی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پنجابی ربائی کچھ اس طرح تھی کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اساں وی کولے ہاسے، کالو بلا اسیں کنی سنیا کوئی ڈورے گونگے ناسے، ہک لا مکان مکان ساڈا ہک آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تناسے۔ گزشتہ ویڈیو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر جو خواہشات کے بت ہیں، جن کی پوجا وہ دن رات کر رہا ہے، یعنی ایسی خواہشات جن کو پورا کرنے کے لیے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قطعی طور پر بھلا دیا ہے، حقیقتاً وہ شرک ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ کیسا شرک ہوا، خواہشات تو انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اس شخص کے لیے ہے جو حقیقی مومن ہے، جو حقیقتاً مسلمان ہے۔ ہر بندے کے لیے یہ بات، کیونکہ شرک اس بندے کے لیے، یہ جو شرک کی بات ہے یہ اس بندے کے لیے اہمیت رکھتی ہے جو بندہ حقیقتاً مسلمان ہے، جو ہے ہی پہلے کافر یا منکر ہے، جو انکاری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے لیے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہم پلہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ملا دینا، اللہ تعالیٰ کی جتنی اہمیت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے اتنی کسی اور چیز کی بھی اہمیت آپ کی زندگی میں ہو، اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات کے برابر اس چیز کو آپ اہمیت دے دیں یا اس سے زیادہ دے دیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اصل چیز تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے ہم پایا کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہماری زندگیوں میں اب ہم نے اس چیز کی تھوڑی پہچان کرنی ہے کہ کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، دنیا کی اہمیت زیادہ ہے یا اللہ کی اہمیت زیادہ ہے، دنیا کے مال کا حرص زیادہ ہے یا اللہ کی محبت کو پا لینے کی جو جستجو ہے وہ زیادہ ہے۔ دنیا کا جو مال ہے اس کو کمانے کے اندر ہمارا کتنا ٹائم صرف ہو رہا ہے، اور اللہ کی جو محبت ہے ہم اس کو وحدہ لا شریک تو مانتے ہیں نا، لیکن کیا اس کو ہم اتنا ہی، اس کی عبادت میں اتنا ہی ٹائم صرف کر رہے ہیں جتنا ہم دنیا کے معاملات میں اپنا ٹائم، یا جتنی دل لگی کے ساتھ، جتنی جستجو کے ساتھ ہم دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا اتنی دل جوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں بھی مگن ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں شرک پر بہت بات کی جاتی ہے، بے حد بحث و تکرار کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈائریکشن ہی درست نہیں ہے، اس بات کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ صرف اور صرف کچھ چند جملے، کچھ چند الفاظ ان کو لے کے ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال اتارنا، وہ کام کیا جاتا ہے، اور وہ ایک خاص ٹولہ ہے جن کا صرف کام ہی پوری دنیا میں یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے، بس صرف اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ جس کو دیکھنا ہے، جس کو پکڑنا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا ہے، بس وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور باقی سارے ان کی نظر میں کافر ہیں، مشرک ہیں، بس ان کا ایک یہ نقطہ نظر ہے۔ اب جتنی میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، جو بات مجھے ملی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ٹولہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کا شکار ہے۔ آپ ان کے ساتھ مناظرے کر لیں، آپ ان کے ساتھ بحث و تکرار کر لیں، آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، یہ اس غلط فہمی کا
غلط فہمی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اللہ کے مقام کے برابر کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے خود ان کے نام کو بلند فرمایا ہے۔ یعنی جب ان کے نام کی محافل سجائی جاتی ہیں، جب ان کی نسبت سے جلسے کیے جاتے ہیں، جب آپ کی محبت میں جلوس نکالے جاتے ہیں، آپ کی محبت میں نعرے لگائے جاتے ہیں، تو اس خاص ٹولے کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ چند الفاظ اور چند جملے، حالانکہ ان جملوں کی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے، ان الفاظ کی حقیقت کچھ اور ہے، ان کو اتنی شدت کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الفاظ اور وہ جملے صرف محبت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید محبت میں ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، مرد و عورت، بچے اور بچیاں، جتنے بھی ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ شرک کا فتویٰ لے کے سرے بازار پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ کوئی ملے جس پر ہم یہ فتویٰ جڑیں، ان کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ان میں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو خدا نہیں مانتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اللہ نہیں مانتا۔ خدا را اس چیز کو آپ سمجھ جائیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی، ان کے اوپر بھی یہی فتویٰ ہوتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لا علمی میں ہوتی ہیں، اور ان کو میں بھی غلط سمجھتا ہوں۔ اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو غلط ہی سمجھیں گے اور اس کو غلط ہی کہیں گے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کو علم ہی نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ ہے، جاہل ہے وہ شخص، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ جڑ دینا، اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دینا، یہ بھی تو سراسر غلط ہے نا۔ دیکھیں، اولیاء اللہ نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر، جو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں نا شرک کا اور لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، دنیا میں کبھی انہوں نے کسی بندے کو دائرہ اسلام میں شامل بھی کیا ہے؟ کسی ایک شخص کو مسلمان کرنا کتنی محنت کا کام ہے، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کتنی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے اوپر شرک کے، کفر کے اور مشرک ہونے کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ یقیناً اس کی پوچھ آپ سے بھی ہوگی، اس کے جواب دہ آپ بھی ہیں، آپ کو کوئی کلی چھٹی نہیں ہے۔ ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ جاہلیت کی بنیاد پر جو لوگ جا کے درباروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، یا اپنے جو ہے پیروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً ان کے دلوں کی حالات دیکھے جائیں، اگر دل سے پوچھا جائے کہ تم جس قبر پر سجدہ کر رہے ہو، کیا تم اسے خدا مانتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں، یہ میرا خدا تو نہیں ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا مرشد خانہ ہے، میں ادب کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ادب سے بھی سجدہ کرنا، اپنی ذات کو بھی جو ہے منع فرمایا ہے۔ تو اب اتنی باریکی تو ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ ہمارے ہاں وہی بات ہے نا، جو علمی لیول، جیسے میں نے پہلی بات کی، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمارے پاس اصل جو چیز ہم نے جس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ اگر اسی شخص کو آپ بڑے پیار کے ساتھ یہ چیز سمجھا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں وہ بندہ مان جائے گا۔ وہ کہے گا جی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصحابہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمارے دل مچلتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعظیمی سجدہ کرنے سے منع فرما دیا۔ تھوڑا سا ان چیزوں کو علماء حضرات اس چیز کی ذمہ داری لیں، لوگوں کو سمجھائیں جو غلط۔ دیکھیں، ایک بچہ چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کلاس سے باہر نکال دیں گے، آپ اسے کہیں گے اسے اسکول سے ہی باہر نکال دو۔ اب آ جاتے ہیں پیروں کی طرف، تو پیروں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ صرف اور صرف اگر دیکھا جائے تو جہالت ملے گی آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ ان لوگوں میں جو لوگ یہ
مطلب سجدہ اور یہ جو جن کو لگتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، ان کے اندر صرف آپ کو جہالت ملے گی. تو جہالت کی اتنی بڑی سزا تو نہ دیں ان کو. ان پیروں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم، ان جھوٹے پیروں کی، ان بناوٹی پیروں کی. اگر ان کو اس بات کا علم ہے اور اس علم کے ہوتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے یا ان کے ساتھ ان کے مطلب جو ہے جو ان کے مرید ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات کریں، تو یہ ان کی نفسانی خواہش ہے نا. تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو نفسانی خواہشات ہیں، جو اندر آپ کے جو اصل وہ بوتے ہیں، ان کو توڑنے کی ضرورت ہے. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی بت ہے، ہر بندے کو تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنا احتساب کرے. کون کسی کو کیا جانتا ہے، کس کے اندر کیا ہے، وہ کس لگن میں ہے، کس تڑپ میں ہے، اس کی جو ترجیحات ہیں اس کی کیا ہے. یہ ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں نہیں جانتا. کسی کے دل میں کیا ہے یہ خدا جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے، کسی کو کیا پتا. تو محترم بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو نکال باہر پھینکیں اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں. ایک دوسرے کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اتنی بڑی سزائیں مت دیں. جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنے دیں. جو انسانوں کے کرنے کے کام ہے وہ انسان کریں. انسان کا کام ہے اپنا احتساب کرنا، اپنے دل کی صفائی کرنا، اپنے اندر سے ان غلاظتوں کو باہر نکالنا جو اس کے اندر شیطان نے اور اس کے نفس نے ڈال رکھی ہیں. اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے اس گھر کو صاف کرنا جس کے اندر اللہ نے آباد ہونا ہے. آج ہماری جو مسلمان نوجوان نسل ہے وہ پیروں سے بھی دور ہو رہی ہے، ہو گئی ہے. وہ علماء سے بھی دور ہو گئی ہے. وہ تمام دین کے جتنے بھی جو دینی کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے وہ دور ہو گئے، کیونکہ ایک کھچڑی ایسی پک گئی ہے. اب اس نوجوان نسل نے اپنا ایک طرز زندگی بنا لیا ہے. اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دوسری ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں.